صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 38 سے 43. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے اور دو جوان زندان میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیے. یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں الحمدللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہوں خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم کی وجہ سے کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعویل بتا سکتا ہوں. مگر ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو یوز کیا اور توحید کی تبلیغ شروع کی. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم، کہ میں اتباع کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین کی جو ان کا طریقہ کار تھا. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، وہ تین پشتیں، وہ تین نسلیں انہوں نے گنوا دی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان کا جو طریقہ کار تھا وہی میرا طریقہ کار ہے، وہی میرا دین ہے. یعنی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام انسانوں پر بھی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام انسان بھی اس فضل خدا کا احسان کرتے کہ توحید کی نعمت سے پروردگار نے ان کو سرفراز کیا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت، زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی وغیرہ کی نجاست میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اجداد کا بھی ذکر کر دیا، اپنے عقیدے کا بھی ذکر کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس عقیدے سے میں بیزار ہوں. اب یہ جناب یوسف علیہ السلام اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہتر ہے، مختلف ارباب ہونا یعنی مختلف خدا ہونا وہ بہتر ہے یا اللہ جو واحد اور قہار ہے وہ ہونا بہتر ہے؟ یعنی تم خود سوچو. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خداؤں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی ارباب جو کہ نہیں ہے، مگر اگر ایسا ہو تو یہ بہتر، یہ اف سیناریو پہ بات ہو رہی ہے، یا رب واحد کا ہونا، اللہ کا ہونا جو واحد قہار ہے وہ ہونا بہتر ہے. یعنی اگر اتنے سارے خدا ہوں تو تم خود سوچو کہ اتنے خداؤں کو تمہیں راضی کرنا پڑے گا، اور اگر ایک خدا ہو تو ایک ہی خدا کو تمہیں راضی کرنا پڑے گا. اور ان پرنسپل جب خدا بند متعال ایک خدا کے ثابت ہونے سے جو انسان کی مخلوق ہونے کے حوالے سے جو تشنگی ہے کہ میرا خالق کون ہے وہ سب پورا ہو جاتا ہے کہ وہ قادر بھی ہے، قہار بھی ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرے خدا کی کوئی گنجائش ہی کہاں باقی رہتی ہے. یہ ایک عقلی دعوت فکر تھی جو جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے سامنے رکھی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا اسماء، وہ کچھ نہیں ہے مگر کچھ نام ہیں، سمیتموہا، جن کو تم نے گڑھ دیا ہے، یہ فیبریکیشن تمہاری طرف سے ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اس کو گڑھ دیا ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو سب سے پہلے تو اللہ کو پتا ہوتا، تو اللہ اس کے لیے کوئی دلیل نازل کرتا کہ بھائی جو تم میری عبادت کرتے ہو تو میرے ساتھ مثلا اتنے اور افراد بھی ہیں جن کی تمہیں عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ ہم سب پارٹنرز ہیں. مگر معاذ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتا کسی کو
کہ اس کی مملکت کے اندر شراکت کے دعوے دار بنے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہونا چاہیے، فیصلہ تو اللہ ہی کا نافذ ہونا چاہیے۔ امرا، تو اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے حکم دیا ہے ان لا تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اس کی، صرف اور صرف خدا واحد و لا شریک کی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام ان دونوں کے خواب کی تعبیر پر آتے ہیں۔ یا صاحب سجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں، قید خانے والوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرہ، تو وہ اپنے مالک کو شراب پلانے والا ہوگا۔ یعنی جو اس کا جواب ہے اس کو رینسٹیٹ کر دیا جائے گا، اس کو بحال کر دیا جائے گا، جو اس کی جواب تھی کہ وہ اس کے اپنے بادشاہ کے کھانے وغیرہ کا ذمہ دار تھا، تو اس کی یہ قید ختم ہو جائے گی اور وہ واپس سے اپنی جاب پر چلا جائے گا۔ یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی جس نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور کو نچوڑ رہا ہوں شراب بنانے کے لیے۔ وہ امل آخر، اور جو تم میں سے دوسرا ہے، فیسلب، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ فتأکل الطیر من رأسہ، تو پرندے چڑیا وغیرہ اس کے سر سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی تعبیر تھی کہ جو ایک کے لیے تو بہت ہی پسندیدہ مگر دوسرے کے لیے انتہائی ناخوشگوار تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی سمجھا دیا کہ قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم لوگ دریافت کر رہے ہو۔ یہاں پر اس کی جو تلخی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے براہ راست مخاطب نہیں کیا کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہارے سر سے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے جو دوسرا ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ گفتگو کے اندر تلخی کے احساس کا کم کرنا یہ بھی ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہوا کرتا ہے، لیکن بہرحال تلخی تو تلخی ہے، اس کو اچھا نہیں لگا، لہذا تفسیروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے دوسرے نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام بعض مفسرین کے مطابق اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ قضی الامر، کہ بہرحال جو بھی اب تم کہو فیصلہ تو یہ ہو چکا ہے، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم لوگوں نے دریافت کیا تھا، اس کی تعبیر یہی ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا انہوں نے اس سے جس کے متعلق وہ سمجھے تھے کہ وہ نجات پانے والا ہے، یعنی وہی کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رینسٹیٹ ہوگا اور یہ اپنے مالک کے لیے کھانے وغیرہ کا، شراب وغیرہ کا انتظام کرے گا، تو اس سے انہوں نے کہا۔ یہاں پر زن کا جو لفظ ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، جیسے کہ زن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا بھی ہے۔ پیچھے چونکہ قرینہ بھی بہت واضح موجود ہے کہ قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لفظ زن جو ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گمان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں وہی سمجھے تھے کہ وہ نجات پانے والا ہے، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا، یعنی تذکرہ کر دینا سے مراد یہ کہ ایک بے گناہ انسان ہے کہ جس کو اتنے عرصے سے بے گناہی کے باوجود زندان میں رکھا گیا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے اس کے مالک کے سامنے ذکر کرنے سے، یاد دلانے سے بھلا دیا، یعنی وہ نجات پا گیا اور قید خانہ جیسے ہی چھوٹا تو اس کے بعد کون یوسف اور کیسا یوسف سب بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو کئی سالوں تک یوسف علیہ السلام پھر قید خانے ہی کے اندر رہے۔ وقال الملک، اب پھر واپس آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید کا انداز ہے کہ درمیان کی کڑیوں کو چھوڑنے کے بعد کہ وہ سالوں گزر گئے اور دوسری طرف وہاں پر بادشاہ جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، اب یہ جو بادشاہ ہے یہ سپیریئر ہے، عزیز مصر سے اوپر ہے، بالاتر معاملہ ہے، اس نے یہ کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا ہے، سبع، 7 بقرات، گائیں، سمان، موٹی، یاکلہن سبع عجاف، جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ موٹی گائیں ہیں، اس کے اوپر جو کمزور دبلی گائیں ہیں وہ مسلط ہو رہی ہیں، تو اس نے خواب میں یہی دیکھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں دیکھ رہا ہوں 7 بالیاں جو سرسبز ہیں، یعنی درخت کے اندر جو بالیاں جس کے اندر دانے لگتے ہیں کہ وہ بالکل سرسبز ہیں، بہت ہی گرین،
ان کو میں دیکھ رہا ہوں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک بالیاں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو خواب میں انہوں نے یہ دونوں چیزیں دیکھی، گائے اور بالیاں، 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری سرسبز بالیاں کہ جن کے ساتھ 7 خشک بالیاں بھی موجود ہیں۔ یا ایھا الملأ، تو اے معزز لوگوں، جو ان کے دربار کے افراد تھے، ان کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کہا، افتونی فی رؤیایا، میرے زر خواب کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ ان کا جواب اور پھر اس کے بعد ان کی ناکامی اور بالآخر یہ معاملہ یوسف علیہ السلام تک پہنچنا، یہ اگلے صفحے پر آئے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔